یا الہی ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، یا الہی ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، آشنا کر دے تو مجھے لذت اسلام سے۔ ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں، ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں، کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے، اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے۔ گر حق مٹے تو جنت ہے اور یوں ہی مرے تو کیا ہوگا؟ طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا، طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا۔ کچھ لوگ ابھی تک ہاتھوں میں امن کا پرچم تھامے ہیں، اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شیدائی، اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شیدائی۔ عزت دے اس ذلت سے یا جوش شہیداں ہم کو دے، وہ تقویٰ دے، وہ ایمان دے، وہ حمیت دے، وہ غیرت دے، وہ تقویٰ دے، وہ ایمان دے، وہ حمیت دے، وہ غیرت دے، وہ نقش صحابہ ہم کو دے، وہ عزم طارق ہم کو دے۔ حاضرین کرام، اسٹیج پر جلوہ نشین علماء کرام، بزرگان دین، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک نوجوان طالب علم کا پیغام مسلم قوم کے نوجوانوں کے نام۔ معزز سامعین، آج پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی کے پرخطر دور سے نکلنے کی سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری مسلم قوم کے نوجوانوں کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہی قوم کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں۔ ہر قوم کی ترقی، خوشحالی انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے، انہی نوجوانوں سے ملک آباد بھی ہوتا ہے اور ویران بھی، انہی نوجوانوں سے قومیں بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے، انہی نوجوانوں سے ملک آباد بھی ہوتا ہے اور ویران بھی، انہی نوجوانوں سے قومیں ترقی بھی کرتی ہے اور تنزلی کی گہری کھائیوں میں بھی گرتی ہے۔ معزز سامعین، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تو تاریخ چیخ کر کہتی ہے: کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو؟ کیا تم محمد بن قاسم کی جوانی سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم شیر ہند ٹیپو سلطان کے فاتحانہ جذبات سے واقف نہیں ہو؟ یہیں پر ٹھہر کر ذرا غور کریں کہ ملت کے وہ نوجوان کیا تھے اور ہم کہاں ہیں، وہ کتنی بلندیوں پر تھے اور ہم کتنی پستیوں میں ہیں۔ حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمیں پر نہیں گرتا۔ بڑے شوق سے دریا گرتے ہیں سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتے۔ افسوس صد افسوس، کل تک یہی نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں کرکٹ بلے نظر آتے ہیں۔ کل تک یہی نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن جیسی مقدس کتابیں نظر آتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں موبائل، سی ڈی، ٹی وی، کیسٹس اور بے حیائی گندی فلمیں بھرے ہوئے موبائل نظر آتے ہیں۔ کل تک یہی نوجوان جن کے ہاتھ مسلم ماؤں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں سے ماؤں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو لٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کل تک یہی نوجوان جو اسلام کا مجاہد اور لشکر اسلامی کا سپہ سالار اور کمانڈر بننے کے لیے بے چین رہا کرتا تھا، آج وہ کرکٹر، ایکٹر، سنگر بننے کی حسرت میں تڑپ رہا ہے۔ کل تک یہی نوجوان جو تیروں اور تلواروں سے کھیلتا ہوا نظر آتا تھا، آج وہ پارکوں میں اپنی محبوبہ کی زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے۔ کل تک یہی نوجوان جس کا دل دو تلواروں کی تصادم سے مسرور ہوا کرتا تھا، آج دو نرم ہونٹوں کی مسکراہٹ سے اس کی جان میں جان آتی ہے۔ کل تک یہی نوجوان جس کی نگاہ تلاوت قرآن سے مسرور ہوا کرتی تھی، آج ان کی نگاہ فلمیں،
گانے اور گندی تصویریں دیکھ کر اس کی جان میں جان آتی ہے۔ میں زمانے سے کہتا ہوں درد کے ساتھ، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب کسی قوم کے نوجوان نااہل، بزدل اور ذہنی طور پر اپاہج کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس قوم کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے تب اس قوم کا زوال آتا ہے۔ جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو اس کے نوجوان کتے، بلی اور سور کی موت مارے جاتے ہیں، اور ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو ایسے لوٹا جاتا ہے جیسے کتے، بلی اور سور مردار کو نوچتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنے مقصد زندگی پر غور کرو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ تم اس امت کا قیمتی سرمایہ ہو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اسلام کے جانثار سپاہیوں، اٹھو اور زمانے کو اپنا جوہر دکھاؤ۔ اپنا حق اور انصاف ظالموں کے سامنے رونے، گڑ گڑانے اور کٹورا لے کر بھیک مانگنے سے نہیں ملتا، کبھی کبھار اسے چھین اور جھپٹ کر لینا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، قوت بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، قوت بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں صرف فریاد سے۔ مٹا سکے ہم کو اس زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو اس زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے زمانے سے ہم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔